حضور کے غلام ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ اپنی والدہ سے اماں جان، اور نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان، یہ حضور کے رازدار سے آبی، حضور نے بتایا ہوا تھا کون منافق کون مومن ہے۔ انہوں نے کہا اماں جان اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور سے ملاقات نہ کراؤں، اور اماں جان اگر تو اجازت دے گی تو میں تیرے لیے دعا بھی کرواؤں گا حضور سے۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے اب جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان عصر کے وقت مغرب کے درمیان میں حضور کے پاس پہنچے، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ حضور نماز پڑھانے کے بعد اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو۔ وہ ادب والے لوگ تھے، انہیں پتہ ہے مرشد مصروف ہے، وہ ادب کا معاملہ تھا، انہوں نے حضور کو آوازیں نہیں دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے پیچھے بیٹھ جاتے، حضور کے پیچھے بیٹھے، عشاء کا وقت ہو گیا، حضور نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور اپنے کاشانہ اثر کی طرف چل پڑے۔ جب چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ بن یمان چل پڑے۔ حضور نے پیچھے مڑا نہیں، آگے چلتے چلتے رک کے کہتے کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ یہاں تک تو مولوی کہہ سکتا ہے کہ وہ حضور نے دیکھا ہوگا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اگلی بات نبی کر سکتا ہے، اور سمجھ اس کو آئی جو صحیح العقیدہ سنی ہوگا، جس کو یہ پتا ہے کہ حضور آگے بھی جانتے ہیں، حضور پیچھے بھی جانتے ہیں، اور حضور دل کی بھی جانتے ہیں۔ اور سنو، حضور نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ کس کام سے آئے ہو؟ اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ کس کام سے آئے؟ اللہ تیری بخشش کرے، تیری ماں کی بخشش کرے۔ جو کام کروانے آئے تھے وہ تو ہو گیا، خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ سنو حضور نے کیا فرمایا، آل رسول کا، اہل بیت کی حضور نے شان بیان کری۔ حضور فرماتے ہیں حذیفہ سنو، ایک فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اذن مانگا کہ اے اللہ تو مجھے اجازت دے میں تیرے حبیب کو سلام کر کے آؤں۔ فرماتے وہ آیا اور اس نے مجھے سلام کیا، اور اس نے کہا کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاطمہ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرماتے حبیب ہم نے فاطمہ کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، اور حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اس لیے کہتے کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں۔ خدا نے بنا کے جنت کہا حبیب، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ خدا نے بنا کے جنت کہا حبیب، خدا نے بنا کے جنت کہا حبیب، اس سے بھی ہم تیرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے خود محبت کر کے دکھائی۔ مجھے آج انہوں نے کہا کہ آپ ذکر اہل بیت ضرور کریں، تو میں نے کہا چلو اسی پہ بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کیونکہ ہم سنی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں صحابہ پہ قربان ہو جاؤں۔ دیکھو میں سیدوں میں کہہ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں صحابہ پہ قربان ہو جاؤں، اور آپ بھی بات سنیں گے تو آپ کا بھی دل کرے گا۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رہے۔ اب مجھے مزہ آ رہا ہے کہ میں حضور کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں اور حضور کی بات کر رہا ہوں۔ سنو حضور کے صحابہ، اب میں بات کر رہا ہوں، آپ کو کوئی بات اچھی لگی، کوئی بات لگی، وارثی صاحب کو لگی، یہ کہیں گے کہ ایک مولوی ایسے نیا گل کی میں نے بڑی چنگی لگی، شاہ صاحب سے کیوں نے گل کی تھی، لیکن صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ مزہ لینا پوری بات، صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ یہ کہتے تھے حضور جب بات کر رہے تھے نا، حضور ایسے بیٹھے تھے، جو بیٹھا ہوگا اسے سمجھ آئے گی میں کیا بات کر رہا ہوں۔ صحابہ صرف بات نہیں بتاتے تھے، وہ انداز بھی بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے تھے حضور کہاں کھڑے تھے، حضور کس انداز میں تھے، حضور نے کس طرح کا امامہ پہنا ہوا تھا، حضور بات کرنے سے پہلے مسکرائے، حضور بات کرنے کے بعد مسکرائے۔ اس قبیل کے حدیث سنیے گا، حضور کے غلام میں حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، انداز دیکھیے حضور کا محبت حسنین کریمین سے کرنے کا، اور پھر ہمیں کتنی کرنی چاہیے سنیے گا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ایک دن میں کسی کام سے حضور کے پاس گیا، توجہ،
کسی کام کے حضور کے پاس گیا، رات کا وقت تھا، کہتے میں حضور سے بات، حضور دستخری، حضور بار تشریف لائے، میں حضور سے بات کر رہا تھا، حضور سے بات کرتا ہوں تو حضور کا جسم متوازن ہے، بڑا ہوا نہیں ہے، جنہوں کہنے نے سونا جسا، سونا کہیں سے بڑا ہوا نہیں، کہیں سے زیادہ نہیں، کہیں سے کم نہیں، دبلے نہیں، پتلے نہیں، نہ بہت زیادہ موٹے، بلکہ خوبصورت جسم حضور کا، لیکن کہتے انداز یہ ہے، توجہ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کی ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ چادر کے اندر کچھ ہے، لگتا ہے کہ چادر کے اندر کچھ ہے، حضور نے چادر کے انداز دیکھیے، فرماتے جو حضور نے چادر کی ہوئی تھی نا وہ کالے رنگ کی تھی اور اس کے اوپر خیموں کے نشان بھی بنے ہوئے تھے، میں نے صحابہ دے ویکھن دے بھی صدقے گیا، صحابہ دے ویکھن دے بھی صدقے کیڑا سونا ویکھ دے سن، فرماتے حضور نے جو چادر کی ہوئی تھی نا اس پہ خیموں کے نشان پڑے ہوئے تھے، کہتے میں نے دیکھا، توجہ رکھنا، کہتے میں دیکھتا ہوں حضور کو اور حضور سے بات کرتا ہوں، حضور سے بات، لیکن بار بار چادر کو دیکھتا ہوں، بات میری مکمل ہو گئی، لیکن حیران ہوں کہ چادر کے نیچے کیا ہے، کہتے میں نے جب بات مکمل کر کے چل پڑا نا تو میں نے حضور سے پوچھا حضور چادر میں کیا ہے، آپ نے انداز کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، کہتے جب میں نے کہا نا کہ حضور چادر میں کیا ہے تو حضور نے چادر کو ہٹا دیا، جب حضور نے چادر کو ہٹایا تو منظر بڑا عجیب تھا، حضور نے چادر کو ہٹایا تو دائیں حسن ہے بائیں حسین لگے ہوئے، دائیں حسن ہے اور بائیں حسین ہے، یار کسی بھی نیانے آلے ہو، میں بھی تیاں پترا لے گا، بندے ویکھے ہے رات کو اپنے نیانے میں چک کے بازار سے کھڑے ہوندے نے، تو کو گل پتہ کی کر دے نے، کہندے بچہ سون نہیں سی دیا، میں تاں باہر لے کے آیا، بتا رون دیا سیا، میں تاں باہر لے کے آیا، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا جس کو جتنا مزہ آ جائے وہ تڑپ کے بولے گا، حضور نے دونوں کو رات کے وقت اٹھایا ہوا ہے، دائیں حسن ہے بائیں حسین ہے، اسامہ کہتے حضور نے چادر ہٹائی اور ہٹا کے کہا اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، شاہ جی یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اتنی بات کرنے کے بعد پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تمہیں مبارک ہو حسین کا ذکر سننے والوں اور سینے حسین کو بٹھانے والوں اور حسین کی آل سے محبت کرنے والوں، فرماتے حضور نے کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو قیامت تک ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ، فرماتے جو آل محمد کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا، یہ میرے نسبت والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے عموماً ایک حدیث سنی، اگلے دن مسجد میں ایک صوفی قسم کا بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے بڑی مزیدار بات بتائی، بڑی مزیدار، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کو سلام، بس میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، فقیر بیگ چھوڑ بھی دے گا انشاءاللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی اولاد کو تین چیزیں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بس سب توجہ کیجیے، بڑی حدیث مشہور کہ اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ، انہیں میری محبت سکھاؤ، انہیں میری آل کا ادب سکھاؤ، یہ حضور کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو کیا کرو، انہیں میری محبت سکھاؤ، انہیں میری آل کا ادب سکھاؤ، اور تیسرا انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ، توجہ رکھنا، میں نے یہ بڑی باری حدیث بیان کی ہے، لیکن اس صوفیانہ بڑے انداز ہوتا ہے، بزرگوں کا اپنے انداز ہوتا ہے، سفید رشتے میرے پاس آئے، اس بات پہ بات چھڑ گئی، انہوں نے بڑی مزدار بات کی، کہ شاہ صاحب ایک بات بتاؤں، میں نے کہا بتائے، انہوں نے کیا ہے، حضور نے کہا ہے میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ، انہوں نے کہا جو اس ترتیب سے آتا ہے اللہ ہدایت اس کو عطا کرتا ہے، میں سمجھانے کہتے جو اس ترتیب سے آتا ہے کہ اس کے سینے میں حضور کی بھی محبت ہو،
اس کے سینے میں حضور کی آل کی بھی محبت ہو، اور اس کے سینے میں پھر قرآن پڑھے تو پھر قرآن نور بن کے نکلتا ہے۔ اور اگر صرف میں نے دیکھا، میں نے کہا یار لوگ بڑے بڑے مدرسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگوں نے قرآن اتنا پڑھا کہ مفسر قرآن بن گئے، عالم قرآن بن گئے اور حافظ قرآن بن گئے، لیکن ان کے چہروں پہ نور نہ آ سکا، ان کو ہدایت نہ مل سکی۔ کچھ لوگوں نے آل رسول کو اتنا مانا لیکن پھر بھی دین کے قریب نہ پہنچ سکے۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے قرآن کو پڑھا لیکن آل کو قریب نہ جا سکے، کچھ لوگوں نے آل کا ذکر کیا لیکن 3 آیتیں بھی سیدھی طرح نہ پڑھ سکے۔ اور سنی تجھے مبارک ہو، تیرے سینے میں حسین بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے۔ اس لیے میرے امام فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کامیابی اس سے ملے گی جس کے سینے میں قرآن بھی ہوگا اور صاحب قرآن کی محبت بھی موجود ہوگی اور حضور کی آل کی محبت بھی موجود ہوگی۔ محبت کرنی ہوتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، لیکن حضور کا انداز دیکھیے، لحاظ، حضور نے لحاظ دلوایا۔ توجہ رکھنا اہل ادب، حضور نے لحاظ دلوایا محبت کرنے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ یہ محبت کا سلسلہ ہے، ہمارا دین ہمارا مذہب محبت پہ قائم۔ حضور فرماتے ہیں تم اللہ سے محبت کرو، تم اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ لحاظ دلایا، پھر توجہ کرو، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، رازق ہے۔ مجھ سے محبت کرو کہ میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، اور حضور فرماتے میری آل سے میری وجہ سے محبت کرو۔ آئے میری آل سے میری وجہ سے محبت کرو۔ میں نے دیکھا بڑی باریکی کے ساتھ جب یہ آخری لمحات ہیں، اس کو ضائع نہ کرنا، اور یہ نچوڑ ہے۔ مجھے 2 موضوع دیے تھے، ایک میں نے ویسے چھوڑ دیا، ایک پہ بات کرنا اور وہ بھی آخری حدیث پہ۔ توجہ رکھو اور یہ توجہ سے سننا۔ جب تک یہ گدی اور گڈی کا، افضل بھائی مزہ لینا ہے، جب تک یہ گدی اور گڈی کا تصور نہیں تھا، گدی اور گڈی کا تصور نہیں تھا نا، لوگ آل رسول سے پیار کرتے تھے، لوگ آل رسول سے پیار کرتے تھے۔ اب لوگ گدی سے پیار کرتے ہیں، گڈی سے پیار، انتظار کرتے سید امیر علوی، انتظار کرتے انہیں بہت مرید ہو جائیں۔ آپ کو نہیں یقین آتا؟ میں فقیر نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ امیر سید کو ملنے کے لیے غریب سید کو دھکا دیتے ہیں۔ لوگ امیر سید کو ملنے کے لیے غریب سید کو دھکا دیتے ہیں، اور یار ہم بھی غیروں کی طرف ہی چل پڑے، ہم نے بھی شہرت کو ماننا شروع کر دیا۔ جب یہ گڈی اور گدی کا تصور نہیں تھا نا، لوگ خون رسول سے پیار کرتے ہیں، انہیں پتا چل جائے یہ آل رسول ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات کہتا ہوں، ایک نام، بہت بڑا نام، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، چشتیوں کا شہنشاہ ہے، سیال کا مرشد ہے، لاکھوں مرید ہیں۔ توجہ رکھنا، ایک مرتبہ پنڈی کے علاقے میں کہیں گئے، جب گدی اور گڈی کا تصور نہیں تھا، لوگ حضور کی وجہ سے حضور کی آل سے محبت کرتے تھے، انہیں پتا چل رہا خون رسول ہے۔ وہ اپنے علم کو نہیں ناپتے تھے، اپنی دولت کو نہیں ناپتے تھے، اپنے قد کو نہیں ناپتے تھے، بلکہ ابو ہریرہ جیسا بندہ جس نے امت کو سب سے زیادہ حدیثیں دی ہیں، امام حسن کے جوتی کو اپنے امام میں سے صاف کرتے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں چاچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتا ہے جو منظر میں نے دیکھا ہے نا، کبھی یہ لوگ دیکھ لیں تو حسن تیرا قدم زمین پر نہ لگ رہے۔ ابو ہریرہ جیسا بندہ، عمر ابن خطاب جیسا بندہ،
36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, सगा बेटा बार इंतजार में बैठा है, अंदर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन जब गद्दी और गद्दी का तसव्वुर नहीं था, हुजूर की निस्बत की वजह से हुजूर का हया किया जाता था। उमर इब्न खत्ताब का सगा बेटा इंतजार में है, मुलाकात के लिए वक्त नहीं है। लेकिन इमाम हसन जब आए तो आपको पता चला कि बेटा बाहर बैठा है, आप चल पड़े। हजरत उमर को पता चला तो भागते हुए आए और हसन के आगे खड़े हुए। हसन आप अंदर क्यों नहीं आए? फरमाया आपका बेटा बाहर बैठा था। फरमाया वो उमर का बेटा है, तू हुजूर का बेटा है। और आपने फिर क्या किया? हजरत उमर का अंदाज देखिए, आपने सर से पगड़ी उतारी और पगड़ी उतारने के बाद अपने बाल पकड़े और बाल पकड़ के फरमाया, ऐ हसन, खुदा की इज्जत की कसम, उमर के सर पे जितने इज्जत के बाल हैं तेरे नाने ने अता फरमाए, इसलिए आज के बाद तुझे इजाजत देने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा कमरुद्दीन सिलवी रहमतुल्लाह अलैह आप गए इस्लामाबाद की तरफ, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ी ना तो नमाज पढ़ाने वाला सैयदजादा था, मस्जिद का इमाम था, मौलवी था, मेरे जैसा छोटा सा मौलवी। छोटा सा मौलवी हो ना तो फिर बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन जो अल्लाह की बारगाह में बड़े होते हैं उनका अंदाज देखिए। ख्वाजा कमरुद्दीन सिलवी रहमतुल्लाह अलैह सैयदजादा ने नमाज पढ़ाई। जब सलाम फेरा ना कोई वाजिब रह गया, और वाजिब भी ऐसा रहा कि नमाज ना हो सकी। लोग आगे बढ़े, एक बंदा उठा उस ख्वाजा साहब के पास गया, उन्हें कहा हुजूर नमाज नहीं हुई। शाह उन्होंने कहा नमाज दोबारा। मैं कही भी बड़ी गल है कि लोग ख्वाजा साहब को हुण दा दौर हुंदा तो सब तो पिछले ने बोलना सीगा, मौलवी साहब किधर आजकल किधर ध्यान है, नमाज ही नहीं सही पढ़ा रहे। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि वो चल के ख्वाजा साहब के पास गए, क्योंकि तरबियत याफ्ता थे। तरबियत याफ्ता जो होते, सही बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया वो कौन सा दरख्त है, अपने अंदर अदब पैदा करो, अपने बच्चों को अदब सिखाओ कि बड़े बैठे हो तो छोटे खामोश रहा करते हैं। लेकिन यहाँ जितना कोई बदतमीज है उतने फेमस ज्यादा होता चला जा रहा है। सही बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने हजरत अब्दुल्लाह से पूछा, हुजूर ने कहा वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है, कौन सा दरख्त है? अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मुझे रब काबा की कसम मुझे पता था, लेकिन मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि मजलिस में अबू बकर उमर बैठे हुए हैं। इत्थे कहने अब्बा तेनू पता की? अब्बा तेनू की पता? मैं दसदा तेनू, अब्बा तू बारला माहौल नहीं जानना। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते कसम खुदा की मुझे पता था वो दरख्त कौन सा है, लेकिन मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मजलिस में बुजुर्ग सहाबा बैठे थे। मैंने कहा मुझे हया आती है, बड़े चुप रहे और छोटा बोल। ये बड़ी बात, चलो बात और तरफ से चल पड़े, बात इख्तिताम तरफ लाऊं। जी जी, तो अदब से दूर निकले हम। उन्होंने गए ख्वाजा साहब के पास, उन्होंने कहा हुजूर नमाज नहीं हुई। आने फरमाया ऐ सिर्फ मौलवी नहीं ना, नाल सैयद भी है ना। कोई मौलवी हुंदा तो सी कहना मौलवी साहब नमाज पढ़ा दो दोबारा, या मैं अगे होके पढ़ा देनी सी। दुआ करो, तवज्जो रखो। ख्वाजा साहब फरमाते दुआ करो अल्लाह को ऐदा दे लफ्ज